بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بزرگ آئے جن کی عمر 96 سال تھی۔ جب آئے تو لاٹھی کے سہارے پر چل کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ عمر اتنی تھی کہ آنکھیں اندر دسی ہوئی تھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے تو ہاتھوں سے آنکھوں کو کھول کر بات کرتے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کے ایک صحابی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اللہ کا تعارف کروایا تو خیال آیا عمر 96 سال ہو گئی ہے۔ جب پیچھے نظر ڈالتا ہوں تو ساری کی ساری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ اے اللہ کے نبی، اگر آج میں اللہ کے در پر آ جاؤں تو کیا آپ کا اللہ مجھے قبول کر لے گا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میں سجدہ بھی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ کے نبی، میرا جسم میرا ساتھ نہیں دیتا، میں جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ کے نبی، میں غریب ہوں، میں صدقہ بھی نہیں دے سکتا، بیکار و نکارہ جسم ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں۔ اگر آج اللہ کے در پر آ جاؤں تو کیا اللہ اس ایسے نکارہ جسم کو قبول کر لے گا؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا، بزرگوں، عبادتیں تو انسان کو خود کو نفع دیتی ہیں، اللہ کسی انسان کی عبادت کا محتاج تو نہیں ہے، اور بڑی جہادی ہیں، جہاد کرنے والے، اللہ کو آپ کی تلوار کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس کے خزانے خالی تو نہیں ہیں کہ گویا آپ ہی صدقہ کریں گے تو بھرے جائیں گے۔ آپ سچے دل سے اللہ کے در پر آ جائیں، اللہ کے رسول کا آپ سے وعدہ ہے، اللہ آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور قرآن کی یہ آیت لے کر آئے۔ ترجمہ، اے نبی کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ تو ہے ہی بخشنے والا اور مہربان۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمان ایمان والوں یا کفار یا کسی خاص طبقے سے خطاب نہیں کیا، بلکہ لفظ یا عبادی استعمال کیا کہ میرے بندوں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے کسی جگہ پر ہم کا لفظ استعمال کیا اور کسی جگہ پر میں یا میرے کا، اور میں یا میرے کا استعمال وہاں پر کیا جہاں پر شدید غصے یا شدید محبت کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو لفظ یا ایھا الناس بھی استعمال کر سکتا تھا کہ اے لوگو، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ میرے بندوں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ وہ انسان جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے آج تک مجھے بھول کر بھی راضی کرنے کا ایک کام بھی نہیں کیا، لیکن آخر تم میرے بندے ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ میں تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، میں تو ہوں ہی بخشنے والا اور مہربان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ بستی قریب تھی، ایک عورت تھی جس کا تندور تھا، اس نے لشکر کے لیے روٹیاں پکائیں۔ جب پکا کر فارغ ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہنے لگی، میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ کہنے لگی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، پوچھو۔ تو وہ عورت کہنے لگی، میں ماں ہوں، تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں، میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو میں اس آگ کے قریب بھی نہیں آنے دیتی کہ کہیں اس کو گرم ہوا نہ لگ جائے۔ روٹی لگانے اور نکالنے کے لیے میں خود آگ میں ڈبکیاں لگاتی ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کا لگنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے تو اس سے بھی 70 گنا زیادہ بندوں سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک اپنے بندے کا جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر سر جھکایا، مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے، روتے رہے حتیٰ کہ جبریل اللہ کے پیغام لے کر آئے کہ میرے محبوب اس عورت کو بتا دیں۔ ترجمہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، کیونکہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ یہ بچ جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں۔
بلکہ رب کے ماننے کے بجائے شیطان کی مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں تو یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا اور کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور سارے بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں داخل ہوا اور اس دعوت میں سے کھایا، اور جس نے اسے بلانے والے کی بات نہ مانی تو نہ تو وہ اس گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دعوت میں سے کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اس کی مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ اس پر بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں، جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جس جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے عرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے، اور وہ تو بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح حملہ کر دیا اور وہ ہلاک کر دیے گئے اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق میں لے کے آیا میں اس کو جھٹلایا۔ اے غریب دیہاتی، برگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں انگوروں سے بھری ایک رکابی کا تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ کملی والے آقا نے رکابی لی اور انگور کھانے شروع کر دیے۔ پہلا دانہ تناول فرمایا اور مسکرائے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد دوسرا دانہ کھایا اور پھر مسکرائے، اور وہ بیچارہ غریب دیہاتی آپ کو مسکراتا دیکھ کر خوشی سے نہال۔ صحابہ سارے منتظر، خلاف عادت کام جو ہو رہا ہے کہ ہدیہ آیا ہے اور انہیں حصہ نہیں مل رہا۔ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انگوروں کا ایک ایک دانہ کر کے کھا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے انگوروں سے بھری پوری رکابی ختم کر دی، اور آج صحابہ سارے مستجب غریب دیہاتی کی تو عید ہو گئی تھی۔ خوشی سے دیوانہ خالی رکابی لیے واپس چلا گیا، صحابہ نہ رہ سکے۔ ایک نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ، آج تو آپ نے ہمیں شامل ہی نہیں کیا۔ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی؟ میں نے جب انگور چکھے تو پتہ چلا کہ کھٹے ہیں۔ مجھے لگا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ تقسیم کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے جو اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھ دے، اور بے شک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجہ پر فائز ہیں۔